سورہ مریم آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوه واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ مریم آیت نمبر 64، سلسلہ قصص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے واقعات کا تسلسل جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، رب کریم ہمیں وہ طور طریقے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی طرح مسئلہ حق، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی حاکمیت بیان کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطاب اور انداز تبلیغ یہ ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے۔ کئی جگہ تو اسپیشل اس بات کی قرآن ٹریننگ دیتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ نے اتنے طریقوں سے گفتگو کرنی ہے۔ کبھی تو 8 طریقے بھی قرآن ایک ہی جگہ ذکر فرماتا ہے۔ تو گزشتہ واقعے میں ہم پڑھ رہے تھے اصحاب کہف کا واقعہ اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور اپنا غلبہ دنیا والوں کو سمجھایا کہ جس چیز کو تم طاقت سمجھتے ہو، جس چیز کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ بزرگوں کو خدائی مل جاتی ہے ان طاقتوں سے، وہ طاقتیں تو اللہ کی دین ہوتی ہیں۔ اللہ تو اس سے بھی بڑا طاقتیں رکھنے والا ہے۔ انہی دلائل میں سے ایک دلیل فرشتوں کے ذریعے اللہ کریم نے سمجھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان تبلیغ میں فرشتوں کی ذوات کو لے کر اللہ کی کبریائی بیان کی۔ وہ انداز کیا تھا؟ وہ انداز قرآن پاک میں ان صورتوں کے درمیان نازل ہوا جن صورتوں میں مشرکین مکہ کے ساتھ یہ گفتگو جاری تھی کہ جن کو تم الہ سمجھتے ہو، معبود سمجھتے ہو، خدائی اختیارات کا مالک سمجھتے ہو، بزرگوں کے بعد ان کے حالات تو تم نے سنے، بزرگوں کے بعد وہ فرشتوں کو، یہ جنوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے کہ ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، فرشتے ہیں، یا جبرائیل مدد یا میکائیل مدد، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس طرح کہ آج کل مشرکین اس قسم کے تعویذ باندھتے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو براہ راست پکارتے تھے، مشرکین بالملائکہ انہیں کہتے تھے۔ اسی طرح موجودہ دور میں ان کے نام کی پکاروں کے انداز تبدیل ہو گئے، فرشتوں کے نام لکھ کر تعویذ بنا کر لٹکاتے ہیں، اصحاب کہف کے نام اپنی طرف سے بنا کر تعویذوں پر لکھ کر تعویذ لٹکاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ براہ راست شرکیہ تعبیر ہے جس میں غیر اللہ کی ندا اور اس سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح فرشتوں کو مشرکین مکہ الہ سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں اور خدائی طاقتیں ان کو عطا ہیں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیات نازل ہوتی ہیں جہاں فرشتوں کی اپنے عقیدے اللہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے تو یہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ سنو۔
فرشتے تو یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، ان کی کتنی اللہ کی وہ کتنی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ تو چنانچہ ان میں سے ایک یہ وہ واقعہ ہے جو سورہ مریم میں اس انداز میں بیان ہوا، آیت نمبر 64، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل امین تقریباً 2 ہفتے نہ آئے۔ جب مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا اصحاب کاف کون ہیں، سیدنا ذوالقرنین کون ہیں، اور روح کسے کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، کیونکہ جبرائیل امین تسلسل سے تشریف لا رہے تھے، تو اس اندازے پر اللہ کے نبی نے فرمایا کل بتا دوں گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، آپ کے دل و جان سے اس بات کو اقرار کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ میں ان کو نہیں بلاؤں گا، اللہ چاہیں گے تو وہ آئیں گے، لیکن بظاہر اس وثوق سے فرما دیا کہ چونکہ وہ آ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میں پوچھ لوں گا، تو اس اندازے پر بتا دیا میں جو ہے کل بتاؤں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی کچھ عرصہ بعد، تقریباً 2 ہفتے، 12 دن تھے یا 14 دن، تقریباً 2 ہفتے بعد سیدنا جبرائیل امین آئے۔ اتنے دن جو وحی نہ آئی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو آیتیں نازل ہو گئیں جب 2 ہفتوں کے بعد لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ اے میرے پیغمبر، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بس آئندہ بھی یہ کریں۔ وحی کا ٹائم ہی اتنا تھا کہ جتنا اللہ اپنی مرضی سے وحی بھیجتا ہے، کوئی میں نے وحی روک نہیں دی، یہ کہیں نہیں آیا کہ میں اللہ ناراض ہو گیا ہوں اور اس لیے وحی روک دی ہے، نہیں، وحی کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت آئے گی۔ وَلَا تَقُولَنَّ، ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی، جو بات آپ کے ذہن میں ہے ذکر زبان بھی آپ کا ہو جائے کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ کل کے بارے میں کوئی بھی آپ نے گفتگو کرنی ہو تو ساتھ یہ ضرور بتایا کریں، اگرچہ عقیدہ یہی ہے کہ کل جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا، عقیدہ تو یہی تھا، لیکن اپنی زبان مقدس سے بھی لوگوں کو یہ سبق یاد کروائیں کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ لہذا اگر آپ ان کو بتا دیتے کہ میں کل بتاؤں گا، میرے اللہ نے چاہا تو اللہ کی چاہت ہوتی تو کل جواب آ جاتا، جب اللہ کی چاہت ہوئی تو جواب آئے گا، لہذا آپ پر بھی کوئی اعتراض نہ آتا۔ یہ لوگ جس طرح آپ کو عقیدہ ہے اسی طرح ان کو بھی عقیدہ سمجھائیں، یہ لوگ خواہ آپ کے خلاف نہ بولتے کہ اس کو اس کا رب چھوڑ گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ وہ ابتدائی وحی نازل ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل امین سے فرمایا، مسند احمد کی روایت کے مطابق، اور ایک روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ ویسے تو کبھی کبھی آ جایا کریں تاکہ یہ تسلی تو رہے۔ یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا نکتہ بھی بتانا ہے کہ بعض لوگ محدث بخاری رحمہ اللہ اس پر اعتراض کرتے ہیں اس موقع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب نہیں آئی تو آپ پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے، اتنی پریشان ہو گئے تھے تا خودکشی کرنے کے لیے پہاڑوں پر چڑھ گئے، کئی یتردى نفسہ، تاکہ اپنے آپ کو گرا دے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ پر تان نہیں آتا، ایک ہے تعلیقات بخاری اور ایک ہے مسندات بخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قول کو محدث زہری کی طرف نقل کر کے تعلیق بیان کیا، یہ کوئی باقاعدہ حدیث کی حیثیت سے نہیں لائے۔ بخاری شریف اس لیے یہ لوگوں کو بھی یاد کروائیں، ہم تو اکثر لوگوں کو یاد کرواتے رہتے ہیں کہ امام بخاری نے عام لوگوں کے لیے کتاب لکھی نہیں ہے بخاری شریف، وہ اس کے اندر کتاب العلل کے قانون بھر دیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اگر عام عوام کے لیے لکھتے تو پھر یہ مشکلات تو نہ سفر طے کرتے امام بخاری رحمہ اللہ۔ لہذا پہلی غلطی تو پڑھنے والے کی ہے کہ وہ کیوں ترجمہ بخاری اٹھاتا ہے مصنف کی مرضی کے خلاف، مصنف کے آداب دیے ہوئے کے خلاف۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عام عوام کے لیے پوری بخاری شریف میں ایک کتاب لکھی ہے جس کو کہتے ہیں کتاب الرقاق۔ رقاق کہتے ہیں دل کو نرم کرنے والی باتیں، تو عوام کے لیے جو لکھی ہے تو اسی کو پڑھیں۔
باقی کتاب تو انہوں نے فقہا، محدثین، مجتہدین کے لیے لکھی ہے اور انتہا درجے کی علل اس کے اندر پڑھی ہیں، پڑھتے ہوئے بھی دل گھبرا جاتا ہے، جو سانسیں رک جاتی ہیں، اور کمال درجے کے جب امام بخاری رحمہ اللہ کے ان کا ورع سامنے آتا ہے، ہم تو کجا امام مسلم رحمہ اللہ کو جب ان کی یہ علل سمجھ آتی، ایک دفعہ کھڑے ہو گئے جب امام بخاری رحمہ اللہ آ رہے تھے، ان کے شان تفقہ کو دیکھ کر فرمانے لگے امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ یہ حدیث میں جو امیر المؤمنین ہے یہ آ رہا ہے، اصل تو اس کو حدیث آتی ہے۔ تو یہاں پر صرف لکھ دینے سے امام بخاری پر اعتراض اس لیے نہیں آتا کہ تعلیقات بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بغیر سند کے بیان کر کے بتا دیا ہے کہ اس قول کی حیثیت یہ ہے کہ یہ کوئی سند اس کی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کے نبی واقعی جتنے پریشان ہو گئے تھے کہ خودکشی پر تیار ہو گئے، یہ سند نہیں بیان کی۔ اب کس نے بیان کی ہے؟ محدث زہری نے بیان کی ہے، تو کیا محدث زہری پر اشکال آئے گا؟ نہ جی، ان پر بھی اشکال نہیں آتا کہ انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ بات سلسلہ سند سے مجھے نہیں پہنچی ہے، بغیر سلسلہ سند کے میرے پاس آئی ہے، ورنہ اگر نعوذ باللہ وہ جھوٹے راوی ہوتے تو نعوذ باللہ وہ کوئی سند بنا لیتے اپنی طرف سے، سند نہیں نہ بنائی انہوں نے۔ تو یہ قول نقل کرنے کا اصل منشا کیا ہے؟ اصل منشا سمجھیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے یہ تو خیالات تھے، اگر بالفرض ایسا بھی تھا کہ اللہ کے نبی پر وہی بند ہو گئی 2 ہفتوں کے لیے اور اتنے پریشان ہوئے کہ پہاڑ پر اس لیے چڑھ گئے تاکہ اپنے آپ کو گرا دیں، نعوذ باللہ، یہ ذہنی خیالات ہیں کہ زبان سے فرمایا؟ ذہنی خیالات ہے نا، ایک بندہ پہاڑ پر چڑھ رہا ہو تو اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کو پتہ چلتا ہے جی؟ تو راوی کو کیسے پتہ چل گیا اللہ کے نبی کے احوال کا، اللہ کے نبی کی خیالات کا؟ تعلق خیالات سے ہے نا، اس کا مطلب ہے جب راوی یہ کہہ رہا ہو نا، کسی کے خیالات کو کوٹ کر رہا ہو، وہ عالم الغیب تو نہیں ہوتا نا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ وہ ان کی زبان حال بیان کر رہا ہے کہ عام آدمی کا یہ مقام تھا، اتنی پریشانی تھی کہ عام آدمی اگر کوئی ہوتا نا، اللہ کے نبی تو پہاڑ پر اس لیے چڑھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے نبی کی غار حرا ہے اور وہاں پر اکثر تشریف لے جاتے ہیں، وہیں پر عبادتیں کرتے ہیں، تو پہاڑ پر چڑھنا تو سمجھ آتا ہے۔ پریشانی کا عالم یہ تھا کہ عام مقام یوں دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ شاید پریشانی کی وجہ سے اپنے آپ کو گرا دے، کہ کوئی بھی عقل مند اگر اس روایت کو، اس عبارت کو پڑھتا ہے تو اس سے علاوہ دوسرا مطلب لے سکتا ہی نہیں ہے۔ تو جب اچھا مطلب موجود ہو تو خواہ کسی پر اعتراض نہیں کرنا۔ تو لہذا یہ چونکہ بات عوام میں مشہور ہو چلی ہے تو اس لیے مجھے اس پر کمنٹ کرنا پڑا، اس لیے یہ بات مجھے عرض کرنی پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ویسے تو آ جاتے کبھی، تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے نبی ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ یہ آپ جواب میں یہ ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ سیدنا جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو وحی سناتے ہیں وہ یہ تھی، جواب بھی تھا اور اللہ کی طرف سے جواب تھا فرشتوں کا۔ کیا جی جواب؟ یہ سورہ مریم آیت نمبر 64 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بأمر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ اے میرے پیغمبر ہم نہیں اتر سکتے الا بامر ربک مگر آپ کے رب کی اجازت اور اس کے امر کے ساتھ، اپنی مرضی سے ہم زمین کی طرف نہیں اتر سکتے جب تک آپ کے رب کا امر نہ ہو۔ لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہو اور جو ہم پیچھے چھوڑ کر آتے ہیں۔ وما بین ذالک، زمین و آسمان کے سفر کے دوران جو کچھ بھی ہوتا ہے وہاں راستے میں بھی ہم اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے، نہ ہم اپنے آگے جا کر مرضیاں کر سکتے ہیں، نہ جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہاں اپنی مرضیاں چلائیں، اور جو اس کے درمیان ہے
دوران سفر میں بھی ہم اپنی مرضیاں نہیں چلا سکتے. یعنی اتنی بڑی مخلوق فرشتوں کی اپنے اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سارے اپنے اللہ کے عبید و غلام ہیں. ما نتنزل الا بامر ربک. ابھی مشرکین مکہ کو بھی سنایا جا رہا ہے جن کو تم الہ سمجھتے ہو، یا جبرائیل مدد یا میکائیل مدد، ان کا تو جواب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے بال برابر بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتے. اور اللہ کے پیغمبر آپ پریشان نہ ہویا کریں کہ آپ کے پاس ہم نہیں آ رہے تو شاید کیا وجہ ہو گئی. اللہ کو بھولتا تو نہیں ہے. ما کان ربک نسیا. آپ کے رب کی یہ شان تو نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بھول جائے وہی دے کر. جب اللہ کو یاد ہے، سب کچھ اللہ کو پتا ہے، اللہ کے سامنے آپ موجود ہیں، تو جب اللہ کی مرضی آتی ہے تو وہی آ جاتی ہے. لہذا آپ اس انتظار میں رہیں کہ اللہ کے جب اجازت آئے گی تو تب ہم آئیں گے. اب خود انصاف سے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عقیدہ تھا نا کہ جب فرشتے اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو تب آتے ہیں نا فرشتے. تو اس لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کا کیا مقصد تھا جی؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو یقیناً پتا تھا کہ مرضی کے بغیر فرشتے آ جا نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ان کو اتنا دیو ہیکل بنایا ہے، اللہ نے اتنا بڑا جسم ان کو عطا کیا ہے کہ ایک انسان سے گفتگو کرنے کے لیے راہ چلتے ہوئے بھی وہ کچھ کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ پہلی دفعہ جب سیدنا جبرائیل امین کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو سط الافق، زمین و آسمان کے کنارے ملے ہوئے نظر آئے، بھرے ہوئے نظر آئے، ایسے تھا. تو جب سیدنا جبرائیل امین کہیں بھی موجود ہوں، آ جا رہے ہوں، تو درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتا سکتے ہیں کہ نہیں کہ آپ پر وحی کیوں بند ہو گئی ہے؟ تو عین ممکن ہے سوال کا منشا یہ ہو، واللہ عالم. ورنہ اللہ کے نبی کو خوب پتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو کی طرف سے مشرکین مکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو، الہ سمجھتے ہو، ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف بال برابر بھی آ جا نہیں سکتے. اسی طرح سورہ الانبیاء آیت نمبر 26 میں فرمایا، سورہ الانبیاء آیت نمبر 26، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نائب بنا رکھے ہیں. کس کو نائب بنا رکھا ہے جی؟ مثلا فرشتوں کو نائب بنا رکھا ہے. اللہ جواب فرشتوں کی طرف سے دینا چاہتے ہیں. سبحانہ، اللہ نے فرشتوں کو بھی اپنا نائب نہیں بنا رکھا. سبحانہ، کیونکہ اللہ پاک تو شریکوں سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو عزت والے بندے ہیں اللہ کے ہاں. فرشتے اللہ کے بندے ہیں. عباد عبد انسان کو نہیں کہتے، انسان غلام، عبد غلام کو کہتے ہیں. لہذا عبد کا اطلاق انسانوں پر بھی ہوتا ہے اور عبد کا اطلاق فرشتوں پر بھی ہوتا ہے. نورانی مخلوق پر بھی عبد کا اطلاق ہوتا ہے. اس لیے جب آپ نور بشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلیل بنانے بھی لگے نا تو صیغہ عبد سے دلیل نہ بنائیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہاں بنورہ تو نہیں فرمائے. یہ جو استدلال ہے یہ استدلال پکا نہیں ہے. لہذا نور بشر کے مسئلے میں جو استدلال قرآن کے دیگر ہیں، انما انا بشر مثلکم، وہ صریح استدلال ہے. لہذا عبد نورانی مخلوق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہاں فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کی عزت ہے. وہ عزت والے بندے ہیں، اللہ کے عبید و غلام ہیں. لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے،
بات کرنے میں پہل بھی نہیں کر سکتے، جب تک اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت نہ دے وہ بول ہی نہیں سکتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ کے امر کے مطابق کام کرتے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اللہ کو سارا پتہ ہے ان کا، جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتوں کو ہم پکارتے ہیں یہ اللہ سے ہمیں چھڑا لے کے، فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ اللہ کے سامنے سفارش کے لیے بھی جملہ نہیں کہہ سکتے اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، مگر اسی کے بارے میں بولیں گے جس کے بارے میں اللہ ان کو اجازت دے دیں۔ اللہ فرشتوں کو اجازت دیں گے تو وہ بولیں گے، ورنہ فرشتے سفارش تک کے لیے بھی اپنی زبان نہیں کھول سکتے۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں مشرکین مکہ کو سمجھاتے ہوئے یوں بھی فرمایا، یہ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرمایا، سنایا مومنوں کو ہے، سمجھایا کافروں کو ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ پر کس انداز سے شرک کی جڑیں اکھاڑ ڈالی کہ کوئی نہیں بچا جو اللہ کے علاوہ حاکمیت کے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہو۔ فرشتوں کے بارے میں بھی بڑے کھول کے تفصیلی انداز میں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے ماننے والوں کو بچاؤ، نارن آگ سے، وقودها الناس والحجارة، وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن لوگ بنیں گے، والحجارة، اور پتھر ہوں گے۔ جہنم میں دو چیزیں ہوں گی، یہ جلانے کے لیے یا جلنے والے، ایک انسان ہوں گے اور دوسرے پتھر ہوں گے، پتھر ہوں گے یہ آگ ہوگی وہاں۔ وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر فرشتے ہوں گے، غلاظ بڑے سخت، شداد بڑی سختی کرنے والے، بڑے غصے والے اور بڑے سخت، غصے میں بھی سخت، قول میں بھی سخت اور فعل میں بھی سخت۔ غلاظ قول میں سخت، شداد فعل میں سخت، یعنی گفتگو بھی کریں گے تو ترش روئی کے ساتھ، جیسے کوئی کہیں گے نا نادو یا مالک لیقضی علینا ربک، فرشتوں سے درخواست کریں گے آپ اپنے رب کو کہیں نا کہ ہماری مدد کرے، تو فرشتے بڑی ترشی سے جواب دیں گے خود بلاؤ کرو نا دعا۔ جب وہ کہیں گے روئیں گے چیخیں گے تو فرشتے وہاں ان سے پوچھیں گے کیا نہیں آئے تھے تمہیں سمجھانے والے، اور زیادہ غصہ کریں گے، اللہ بھی آتے کم رسولم، کیا نہیں آئے تھے؟ تو یہ قول کے سخت، شداد پھر کام کے سخت تو ہیں ہی صحیح، عذاب کے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو وہاں پر حاکم مقرر کیا ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یہ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جہنم کے فرشتوں پر ہم قابو آ جائیں گے، کیوں جی وہ تعداد میں تھوڑے ہیں۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ خیال کرنا، ان کافروں کے قول کی طرف توجہ نہ کرنا، اپنے آپ کو بچاتے رہنا جہنم سے، ورنہ وہاں جو فرشتے ہیں وہ کوئی نرم نہیں ہے، تعداد میں تھوڑے ہیں بھائی، اس لیے ہم فرشتوں پر حاوی ہو جائیں گے۔ مثلا سورہ مدثر میں ہے علیہا 19 آیت نمبر 30، علیہا 19 جہنم پر 19 فرشتے ہوں گے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنہ۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ اچھا 19 فرشتے ہیں، تو ایک کافر کہنے لگا بھائی 18 کو تم پکڑ، ایک کو تم پکڑ لینا، 18 پر میں قابو آ جاؤں گا۔
یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اللہ نے آیت نازل کر دی وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا. یہ فرشتوں کی تعداد کا بتانا بھی کافروں کے لیے آزمائش ہے کہ ہم نے کیوں بتائے ہیں. ایک فرشتہ بھی ان کو پیس ڈالنے کے لیے کافی ہے، لیکن ہم نے تعداد بتائی ہے تاکہ اور زیادہ یہ آزمائش میں پڑ جائیں. تو یہ نہ سمجھو کہ صرف 19 فرشتے ہیں لہذا جان چھڑا لیں گے ہم ان سے. فرمایا نا اے مومنو، یہ کافروں کا جو خیال ہے ان کو بتا دو کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایسے سخت فرشتے ہیں، قول کے بھی سخت ہیں، کام کے بھی سخت ہیں، اور اتنے سخت فرشتے ہونے کے باوجود جو پوری جہنم کو بھی کنٹرول کریں گے نا، لیکن اللہ کے امر کے تابع ہیں وہ بھی. لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ نے جہنم کے حاکم فرشتے مقرر کیے ہیں نا، اللہ کے سامنے وہ بھی محکوم ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ جو ان کو حکم کر دے ذرا بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور صرف وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے. اب مشرکین مکہ کو یہ تبلیغ دی گئی، سمجھایا گیا کہ فرشتوں کی طاقت کا دیکھ کر یہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ الہ ہے، بلکہ الہ پھر بھی اللہ ہے کیونکہ اللہ کے عبید و غلام ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا وہ واقعہ بھی مشرکین مکہ کو سنایا جو دن قیامت پیش آئے گا کہ جن جن فرشتوں کو تم معبود سمجھتے ہو اور فرشتوں سے ملاقات کرو کہ واقعی تم معبود تھے. یہ دیکھیے جی سورہ سبا آیت نمبر 40 میں فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ. یہ واقعات فرشتوں کی ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ ان ساروں کو جمع کریں گے. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تھے، یہ مشرکین مکہ تمہاری باتیں کرتے تھے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا نا کہ تم فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. نہیں، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ مشرکین سے کریں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کر رہے ہیں ان کا جواب سنوانے کے لیے. فرشتوں سے سوال کریں گے أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ لوگ تمہیں پکارا کرتے تھے یا فلاں مدد، یا جبرائیل مدد، یا میکائیل مدد، یہ تمہیں پکارا کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب دیں گے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، کہیں گے اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اگر یہ ہماری عبادت کرتے بھی ہونا کوئی ہم تیرے شریک بن تو نہیں جائیں گے، شریکوں سے تو پاک ہے. أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، اللہ ان کے علاوہ تو ہمارا ہی مددگار تھا. ان کا تو مددگار تھا ہی صحیح نا، لیکن ان کے علاوہ ہمارا بھی تو مددگار تھا. ایسا تو نہیں کہ اللہ انسانوں کا مددگار ہو اور فرشتے بھی انسانوں کے مددگار ہو. اے اللہ اگر یہ ہمیں اپنا مددگار سمجھتے ہیں کم از کم انہیں تو سوچنا چاہیے تھا فرشتوں کا پھر مددگار کون ہے، فرشتوں کو پھر کس نے پیدا کیا. انت ولینا من دونہم، اے اللہ تو ہمارا کارسازا ان سے ہٹ کر. بل کانوا یعبدون الجن، مشرکین کہیں گے نا جنا ہم جب کہتے تھے یا جبرائیل جواب آ جاتا تھا جی میرے بندے میں حاضر ہوں، تو یہ فرشتے تھے نا، تو اور کون جواب دیتا تھا؟ جواب کیوں دیتے تھے پھر؟ تو وہ جواب دیں گے بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، اے ہمارے اللہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. اور اے جنگل کا سردار جن تیری پناہ میں میں آتا ہوں. مشرکین مکہ یہ منتر پڑھتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی، کسی وادی میں جاتے نا اس وادی کا جو سردار جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، تو شیطان دیتے فزادوہم رہقا، وہ بھی اور زیادہ ڈراتے ہاں ٹھیک ہے تو میری امان میں آ گئی.
تو جب وہ جواب دیتے تو یہ سمجھتے ہم فرشتوں کو پکار رہے ہیں، اور شیطان جو ہے اپنے آپ کو فرشتہ ظاہر کر کے کہہ دیتے، تو اس لیے فرشتوں کو انکارستانیوں کا پتہ تھا، تو جواب دیں گے بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مومنون، اللہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا گیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کا جواب اب سنو۔ اسی طرح سورہ الفرقان آیت نمبر 17 میں فرمایا ایک اور پیشی، فرشتوں کی ایک اور پیشی لگے گی اور بندوں کے سامنے بندوں کو ان کا جواب سنانے کے لیے، مثلا فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 17۔ اللہ ان کو اور ہر اس معبود کو جمع کریں گے جن کو یہ پکارتے تھے، مثلا انسانوں کو، فرشتوں کو، جنوں کو، جس کو بھی نیک ہستیوں کو پکارا کرتے تھے نا، ساروں کو اللہ پوچھیں گے، اور اللہ ان مظلومہ معبودین سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا کہ ہماری عبادت کرنا؟ سوال کا انداز دیکھیے جی، فرمایا فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اللہ پوچھیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہ جو تمہاری باتوں میں لگ گئے تھے تم نے گمراہ کیا تھا، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یہ خود تھے راندہ درگاہ، یہ خود تھے گمراہ۔ قالوا سبحانک، انبیاء اولیاء فرشتے جواب دیں گے، قالوا سبحانک، سارے کہیں گے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اللہ تو نے ہمیں اتنے درجات والا بنایا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری تو یہ طاقت نہیں تھی، ہماری تو یہ شان نہیں تھی کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو کارساز بنا لیں۔ ہم نہیں بناتے تھے تو ان کو کیسے سبق دیتے کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ بنا لو؟ جب ہم نے نہیں بنایا تو اللہ ہم ان کو کیسے یہ سبق دیتے؟ یہ تصور ہمارے ذہن میں کیسے آ سکتا تھا کہ ہم یہ شرکیہ تصور ان کے ذہن میں منتقل کرتے؟ ہمارے کوئی اور الہ تھے، اللہ تیرے علاوہ تو ہم نے کسی کو الہ نہیں بنایا تھا، لہذا یہ جو ہے اپنے آپ گمراہ ہو گئے۔ کیوں گمراہ ہوئے؟ کہ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ اے اللہ تو نے ان کو بڑے نفع دیے تھے دنیا میں، ان کو وقت دیا تھا دنیا میں، چاہیے تو یہ تھا جو بھی شرک کرتا زمین اس کو اپنے اندر نگل لیتی، چاہیے تو یہ تھا کہ جب بھی کوئی شرک کرتا آسمان سے پتھر ان پر نازل ہونا شروع ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں فرمایا۔ کیوں جی؟ زمین اس لیے نگلتی کہ زمین اجازت مانگنے لگ جاتی ہے، اے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اپنے اندر نگل لوں۔ آسمان بھی کہتا ہے اے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کے اوپر گر پڑوں۔ پہاڑ بھی اجازت مانگتے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ چاہیے تو یہی تھا اللہ آسمان، زمین اور پہاڑوں کو اجازت دے دیتا کہ ٹھیک تم ان کو سرما بنا ڈالو، پیس ڈالو ان کو، لیکن اللہ نے ان کو مہلت دی۔ اے اللہ آپ ان کو مہلت دیتے گئے اور یہ آپ کی دی ہوئی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے گئے۔ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، حتیٰ کہ یہ نصیحت کو بھول گئے، ان کو جو بھی نبی نصیحت کرتے رہے یہ ان نصیحتوں کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ تھی قوم تباہ ہونے والی۔ اللہ فرمائیں گے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اب جو تم کہتے تھے نا وہ تو تمہیں یہ جھٹلا چکے ہیں، اب بتاؤ تمہارے عقیدے کہاں گئے؟ کہ انبیاء اولیاء یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے عطائی خدا ہیں،
یہ ان کے پاس طاقتیں ہیں نا جی، اللہ نے ان کے اندر اپنی طاقتیں منتقل کر دی ہیں، اب جو چاہیں یہ کرے، فرشتوں کے پاس پاور ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملائکہ کے بارے میں جو انداز تبلیغ تھا، وہ آپ نے اس کے کچھ واقعات سنے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے کہ اللہ نے فرشتے ضرور بنائے ہیں، بڑی طاقتوں والے بنائے ہیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، پروں والے فرشتے بھی ہیں، 2 3 3 اور 4 پروں والے فرشتے۔ اللہ نے ان کو اس سے بھی زیادہ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ نے ایسے بھی ان کی تخلیق کے اندر جو چاہا زیادہ کیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے برابر بن گئے، اللہ کے حصے دار بن گئے کہ تم اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کرنے لگ جاؤ، بلکہ دن قیامت وہ خود کہیں گے اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ہم کسی کے معبود نہیں تھے بلکہ تو ہمارا معبود تھا، جب ہمارا معبود تو ہے تو ان بندوں کا معبود بھی تو ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔